الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 105 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اس وقت تو یہ بڑی باتیں بنا رہے ہیں، لیکن جب وہ وقت آئے گا کہ یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت کی دنیا کی زندگی اور اس کے بعد جو کچھ قبر میں بسر کر آئے ہیں، یہ دن دو دن کی بات ہی لگے گی، اور آگے یا ابدی نعمت ہے یا ابدی نقمت ہے۔ اس وقت انہیں اندازہ ہوگا کہ جس کو آج بہت دور کی چیز سمجھتے اور حدیث و خرافہ کہتے ہیں، اس وقت اس کے بارے میں اس طرح کے اندازے لگا رہے ہوں گے اور کچھ معلوم نہ ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب وہی بات آگے بڑھائی کہ جس وقت ان کو قیامت کے بارے میں تنبیہ کی جاتی ہے، ان کا انجام انہیں بتایا جاتا ہے، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی تفصیلات سنائی جاتی ہیں، تو یہ اس دنیا کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں، انہیں یہ باور نہیں آتا کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس میں خاص طور پر عربوں کے ہاں یہ خیال تھا کہ باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ سر بکل الفلک اور سنگلاخ پہاڑ یہ کیسے ختم ہو؟ انسان اپنے علم کے لحاظ سے بعض چیزوں کو ناممکن سمجھ بیٹھتا ہے، جب علم بڑھتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اس میں اس زمین کی کیا حیثیت ہے، اور پہاڑ اگر اس کائنات کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی چٹکی بھر چیز بھی نہیں ہے۔ تاہم انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے ہی دائرے میں اندازے لگاتا رہتا ہے۔ ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا بنے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت چندرا کے پوچھا جاتا ہے کہ روز ہمیں بتاتے رہتے ہو یہ زمین روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گی، یہ سیارے ستارے سب ختم ہو جائیں گے، یہ بتاؤ کہ پہاڑوں کے بارے میں کیا رائے ہے۔ میں نے لکھا ہے اہل عرب کا عام خیال تھا کہ ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، مگر سرب فلک پہاڑ فنا نہیں ہو سکتے۔ زہیر جیسا حکیم شاعر بھی کہتا تھا کہ حوادث روزگار کے مقابل میں کوئی چیز بھی قائم و دائم نہیں رہ سکتی الا الجبال الرواسیہ، یعنی اس نے بھی جب یہ بیان کیا کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا میں جو نشیب و فراز آتے ہیں، زندگی جن حوادث سے دوچار ہوتی ہے، ان کے سامنے کیا ٹھہر سکتا ہے؟ البتہ پہاڑ ہیں جو حوادث کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عام احساس تھا، اس نے جب بیان کیا تو استثناء میں یہی کہا کہ الا الجبال الرواسیہ، ہاں البتہ یہ سرب فلک پہاڑ ہیں جو شاید حوادث کا مقابلہ کر جائیں۔ یہ سوال اسی مغالطے کی بنا پر اور طنز اور مذاق کے انداز میں کیا جاتا ہے، یعنی یہ عام سوال نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا بنا گا، ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیے۔ فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ یعنی یہ کیا پہاڑ ہیں
جن کے سامنے تم مروب ہوئے جا رہے ہو، جب سور پھونکا جائے گا جیسے کہ پیچھے بیان ہوا، اور اس دنیا کو درہم برہم کر دیا جائے گا، تو یہ پہاڑ بھی دھول بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ یعنی پہلے مرحلے میں جب ایک بڑا زلزلہ آئے گا، جس کو کہا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ ایک غیر معمولی زلزلہ ہوگا، وہ ہر چیز کو برابر کر دے گا۔ یہ پہاڑ بھی دھول بن کر اڑیں گے، اور ایسے لگے گا کہ زمین ایک صحرا یا ایک چٹیل میدان میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہ سب ایسے ہی ہے، اس پروردگار کے ایک حکم کے سامنے یہ سب کچھ ایسے ہی اڑ جائے گا۔ وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا بنے گا، تو کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، اور فرمایا لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ اس وقت تو زمین میں ایسی علامتیں بنا دی گئی ہیں، ایسے نشیب و فراز پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ہر جگہ رستے بن جاتے ہیں، نشان لگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت تم کوئی موڑ اور کوئی ٹیلا اس میں نہ دیکھو گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ اصل میں ہا کی ضمیر ہے، یعنی زمین کے لیے ایک پروناؤن آیا ہے جس کا مرجع بالکل ظاہر ہے۔ زمین کا ذکر پیچھے نہیں ہے، لیکن پہاڑوں کے ذکر سے ظاہر ہے کہ وہ مفہوم ہو رہی ہے۔ یہ عربی زبان کا معروف اسلوب ہے۔ زمین و آسمان کے لیے اس طرح کی ضمیریں قرآن میں متعدد مقامات پر آئی ہیں۔ یعنی ضمیر آ گئی ہے، اگرچہ پیچھے لفظ زمین مذکور نہیں ہے، وہ آپ سے آپ مفہوم ہے، اس کو ہر پڑھنے والا خود سمجھ سکتا ہے، چنانچہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں اسم استعمال کیا جائے، اس طریقے کے پروناؤن یا ضمیریں آ جاتی ہیں۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، آواز دی جائے گی، لوگ اٹھیں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور خود زمین و آسمان پر بھی اس طرح کی کیفیت طاری ہوگی جس کی ایک تصویر یہاں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ نہ کوئی موڑ رہے گا، نہ کوئی ٹیلا رہے گا۔ ایسے لگے گا پہلے مرحلے میں کہ ایک چٹیل میدان یا ایک صحرا وجود میں آ گیا ہے۔ پھر آواز دینے والے آواز دیں گے، تو جب آواز دی جائے گی کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو یہ آواز زمین و آسمان میں گونج رہی ہوگی، ہر ایک اس کو سنے گا، اور سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، یعنی یہاں تو پکارنے والا پکار رہا ہے، اللہ کا پیغمبر تمہاری بستی میں کھڑے ہو کر، تمہاری مجلسوں میں جا کر تمہیں بلا رہا ہے، لیکن تم میں سے کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک پکار اس وقت بھی اٹھے گی، اور جب وہ اٹھے گی تو سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی وہاں بھاگ کر دوڑ کر اپنے گھر میں جا کر گریز کر کے اپنی چادر لپیٹ کر دائیں بائیں جگہ تلاش کر لے، سب چل پڑیں گے۔ اور فرمایا وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، اور تمام آوازیں خدائے رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ یعنی کوئی اس وقت بولنے، جسارت کرنے، اپنی بات کہنے، اپنا فلسفہ بگھارنے کی جسارت نہ کر سکے۔ سب آوازیں خدائے رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی۔ اور فرمایا کہ ایک دبی دبی سرگوشی کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔
یعنی اگر کوئی بات بھی کر رہا ہوگا تو اس مروبیت کی فضا میں، خوف کی فضا میں، جلالت کی فضا میں سرگوشی کرنے کی ہمت کرے گا، تو تم ایک دبی دبی سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ فرمایا کہ جب یہ سور پھونک دیا جائے گا، حشر برپا ہو جائے گا، اس طرح سے پکارنے والا پکارے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور بھاگتے ہوئے اس آواز پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ خیال نہ کرو کہ جن پر اب بھروسہ کیے بیٹھے ہو وہ ہاتھ پکڑ لیں گے اور کوئی دائیں سے قطب نمودار ہوگا، کوئی ابدال نمودار ہوگا، کوئی دیوی آئے گی، کوئی دیوتا آئے گا، کوئی جسارت نہیں کر سکے گا۔ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من نزل له الرحمن ورضی له قولا، اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے، یعنی اسی بارگاہ پر سب کی نظریں لگی ہوں گی، اس کی طرف سے کوئی اذن ملے گا تو کوئی بولنے کی جسارت کرے گا، اپنی طرف سے کھڑا ہو کر اس صورتحال کو بدلنے کی کوئی شخص صحیح کرے، ذات باری کو کسی جانب متوجہ کرے، کسی معاملے میں لوگوں کی مدد کا تاثر دے، اس کی کوئی جسارت نہیں کر سکے گا۔ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سارے بھروسے اسی دنیا میں رہ جائیں گے، تم ہوگے، تمہارا پروردگار ہوگا، تمہارے پروردگار کے فرشتے اس کے ایک ایک حکم پر عمل کر رہے ہوں گے، اس وقت بادشاہی تنہا اسی پروردگار کی ہوگی، اور دنیا کے بادشاہ، دنیا کی دیویاں، دنیا کے دیوتا، دنیا کے اپنی طرف سے بزوم خود بنائے ہوئے ارباب سب ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے، یعنی ادھر سے اذن کا سب انتظار کریں گے، ادھر سے اذن ملے گا تو رحمت اور عفو و درگزر کے کسی مرحلے میں ملے گا، وہ ملے گا تو پھر کوئی بات کہنا چاہے گا تو کہہ سکے گا، ورنہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہ یہ حق ہے، نہ کسی کا یہ مقام ہے، نہ کسی کو یہ ہمت ہوگی، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے علم میں کوئی اضافہ بھی نہیں کر سکے، تو اس لیے جس کو جو کہنا ہے وہ حق ہی کہے گا، کوئی حق کو باطل نہیں بنا سکے گا، کوئی باطل کو حق نہیں بنا سکے گا۔ اس میں جو یہ فرمایا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جب لوگوں کے ماضی اور مستقبل کی ہر چیز سے وہ خود واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور کوئی دوسرا اس کے علم کے کسی حصے کو بھی اس کی مرضی کے بغیر اپنی گرفت ادراک میں نہیں لے سکتا، تو سفارش کس بنا پر کی جائے گی؟ یعنی سفارش کا مطلب لوگ بالکل غلط سمجھے، سفارش اصل میں اپنی بات کی تائید میں کسی کو پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی میں نے کوئی بات کی ہے، میں نے کوئی درخواست دی ہے، کسی دوسرے نے بھی اس کی تائید کر دی، یہ سیکنڈ کرنے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ اس میں پہلا معاملہ خود فرد کی طرف سے ہوتا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ فرد کا کام ہے کہ وہ معافی مانگے، اس کے اندر ندامت ہو، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، وہ اصلاح کا فیصلہ کرے۔ جب وہ یہ کرے گا تو اب اپنی درخواست اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ جب وہ توبہ کی، استغفار کی، رجوع کی درخواست پیش کرتا ہے تو اگر اللہ اذن دے گا تو اس کا کوئی بھائی، کوئی بندہ مومن، کوئی اللہ کا پیغمبر بھی یہ کہہ دے گا کہ مالک اس نے توبہ کر لی ہے، اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ اصل میں صحیح مفہوم ہے اس کا۔ ہمارے ہاں جب سفارش کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ سفارش نہیں، لفظ شفاعت استعمال ہوا ہے، اور شفاعت کا مطلب ہے بات کی تائید کرنا، کسی کی بات میں اپنی بات ملا دینا،
وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے معنی میں آتا ہی نہیں۔ یعنی جب لوگوں کے ماضی اور مستقبل کی ہر چیز سے وہ خود واقف ہے اور کوئی دوسرا اس کے علم کے کسی حصے کو بھی اس کی مرضی کے بغیر اپنی گرفت ادراک میں نہیں لے سکتا، تو سفارش کس بنا پر کی جائے گی؟ کیا کوئی شخص اس لیے سفارش کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے؟ تو اس کو پیچھے ہی واضح کر دیا تھا کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر بندے کے بارے میں وہ ذاتی طور پر آگاہ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے سامنے نہیں ہوگی۔ جب صورتحال یہ ہے تو نہ کوئی بتا سکے گا کہ آپ شاید واقف نہیں ہیں، یہ تو آپ کا بڑا وفادار بندہ رہا ہے، اور آپ شاید جانتے نہیں ہیں اس نے فلاں فلاں نیکی کے کام بھی کیے ہیں۔ وہ سب کچھ پہلے اسے علم میں ہوگا۔ اس لیے کوئی پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑی ہستی، کوئی بڑا عالم، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی بھی خدا کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی جسارت نہیں کر سکے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود اس بندے کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر کا ارادہ سامنے آ جائے، پھر وہ خود کسی کو اجازت دے کہ کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے۔ یہ تینوں چیزیں قرآن مجید میں شفاعت کے معاملے میں بیان ہو گئی ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں بیان کی ہیں، یہ کہ الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی سوال نہیں، رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے تو رحمان راضی ہوگا، یعنی اس کی طرف سے التفات، اس کی طرف سے رحمت کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اس لیے انسان کو ساری توجہات کا مرکز اسی کو بنانا ہے۔ اس کی طرف سے رحمت کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کی طرف سے عفو و درگزر کا رجحان سامنے نہیں آیا، تو وہاں بات کون کر سکے گا؟ انسان تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں فلاں کو خوش کر لوں گا، فلاں کی کچھ پوجا پاٹ کر لوں گا، فلاں کو کوئی نظر پیش کروں گا تو وہ آگے بڑھ کر میری طرف سے کوئی بات کہہ سکے گا۔ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اجازت ملنی ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اجازت بھی یوں نہیں ہے کہ علی الاطلاق مل جائے گی، اور کوئی چاہے گا تو اپنے کسی مرید کے بارے میں، اپنے کسی شاگرد کے بارے میں، اپنے کسی عزیز کے بارے میں کوئی بات کہہ سکے گا؟ نہیں، ایک دوسری چیز بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ورضی لہو قولا، اور اس کے لیے کوئی بات خدا کہنا پسند کرے، وہ متعین طور پر کہے گا کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو اب کہہ سکتے ہو۔ تو علی الاطلاق بھی نہیں، بلکہ متعین طور پر اجازت ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی بات کر سکے گا۔ اور تیسری چیز جس کو دوسری جگہوں میں بیان کیا، جو یہاں ظاہر ہے کہ مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ بات بھی وہی کہی جائے گی جو بالکل درست ہو، یعنی کوئی ایسی بات وہاں نہیں کہی جا سکتی جس میں اللہ کے علم کو باطل کیا جا سکے، اس کی معلومات میں اضافے کا دعویٰ کر کے کوئی شخص کھڑا ہو جائے، یا اپنی طرف سے کوئی بات بنا دے۔ جو کہے گا حق کہے گا، اور حق ہی وہاں سنا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے کہ جب یہ بات یہاں واضح کر دی کہ کسی شفاعت پر، کسی سفارش پر بھروسہ نہ کرو، سب کی آوازیں خدائے رحمان کے سامنے پست ہوں گی، کوئی وہاں پہ گفتگو کرنے کی، اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکے گا، کسی کی شفاعت وہاں کسی کو نفع نہیں دے گی، رحمان کی اجازت ہونا ضروری ہے، وہی پسند کرے گا کہ کوئی بات کہے تو کوئی کہہ سکے گا۔ وہی بات جو پیچھے بھی بیان ہوئی تھی اس کو دہرایا، فرمایا اس لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کون ہے جو یہ کہے کہ پروردگار آپ کا علم تو فلاں شہر تک ختم ہو گیا، ذرا دوسرے شہر کی خبر میں دیتا ہوں؟ اس کے علم کا تو کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اس کا علم ہر چیز کے لیے وسیع ہے، وہ ہر چیز کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے، محیطم بکل شے ہے، علیم بکل شے ہے۔ اس کے جواب میں، اس کے سامنے کوئی کیا جسارت کرے گا؟ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یعنی عام لوگ تو ایک طرف جن کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ خدا کے ہاں انہیں ناز و تدلل کا مقام حاصل ہے،
اور وہ کون ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ خدا کے فرشتے۔ ان کے بارے میں بھی یہ خیال نہ کرو کہ وہ وہاں پر کسی ایسے مقام پر فائز ہوں گے کہ اگر یہاں راضی کر لیے گئے تو وہاں کوئی مدد کر سکیں گے۔ اس کی ضرورت خاص طور پر اس لیے بھی ہے کہ اہل عرب جو قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں، وہ فرشتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور چونکہ ہم نے ان کے بت بھی بنائے ہیں، یہ لات عزا فرشتوں ہی کے بت ہیں، اور ہم ان کی پرستش بھی کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے تو بہرحال ہمارے لیے کوئی خیر کا کلمہ نکلے گا ہی۔ ہم نے دنیا میں ان کی بہت پوجا کر لی، تو اس کو سامنے رکھ کے بتایا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، تو اس وجہ سے وہاں فرشتے بھی بے بسی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، جو حکم دیا جائے گا اس کی پیروی کریں گے، یہ کسی کے بس میں نہیں۔ یعنی عام لوگ تو ایک طرف جن کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ خدا کے ہاں انہیں ناز و تدلل کا مقام حاصل ہے، یہ ان کا گمان تھا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو بہت پسند کرتا ہے، ان کی ملائے اعلیٰ تک رسائی ہے، ان کی بات وہ کیوں ٹالے گا، اور وہ تو ناز کے ساتھ اپنی بات منوا سکتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ اس سے جو چاہیں گے منوا لیں گے۔ فرمایا وہ بھی اس روز خشیت و تذلل کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، سب کے چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، یعنی کوئی بھی وہاں سر اٹھا کے نہیں کھڑا ہوگا۔ اور جانتے ہو کس کے سامنے؟ اس ہستی کے سامنے جو کوئی خاموش علت العلل نہیں ہے، جیسے کہ فلسفیوں نے اپنے ذہن سے خدا بنا رکھے ہیں، یہ روح جہاں ہے، یہ علت العلل ہے، یہ محرک اول ہے، یہ بالکل بے معنی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو خدا کا تصور ایک زندہ خدا کا تصور ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس طرح کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی جن صفات کو نمایاں کرتا ہے وہ حی اور قیوم کی صفات ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، سب کے چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اس ہستی کے سامنے جو کوئی خاموش علت العلل نہیں ہے بلکہ زندہ خدا ہے، اور اپنی کائنات کا نظم خود سنبھالے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا، اس کائنات کے پروردگار کا جو تصور قرآن نے پیش کیا ہے وہ کوئی فرسٹ کاز کا یا محرک اول کا تصور نہیں ہے۔ اس طرح کے فلسفیانہ تصورات فلسفیوں ہی کو مبارک، وہ ایک زندہ ہستی ہے، اس کی شخصیت ایک زندہ اور بیدار شخصیت ہے، وہ اپنے بندوں پر سراپا شفقت ہے، وہ ان پر رحم فرماتا، اس کے کرم کی بارش ان پر ہوتی، وہ اپنے بندوں کی آوازیں سنتا، وہ ان کی دعائیں پوری کرتا، وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایک زندہ خدا ہے، اور اس کائنات کے نظم کو وہی قائم رکھے ہوئے ہے، یہ سب اس کی مٹھی میں ہے۔ وہ حی و قیوم خدا اس دن سامنے ہوگا، اور جب وہ سامنے ہوگا تو پھر سب کے چہرے اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، اس دن نامرادی ہے ان کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ اس طرح کے موقعوں پر جب لفظ ظلم آتا ہے تو اس سے مراد بالعموم شرک ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ظلم کا لفظ دو معنی میں آیا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ظالم لنفس ہی ہوتا ہے، اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا، اگر کسی شخص نے استکبار اختیار کر لیا، شرک کو اپنا دین بنا لیا، تو اس نے اپنی جان پر خود ظلم ڈھایا، تو یہ ظلم اس کے لیے آ جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ کسی دوسرے پر ظلم کیا، کسی کی حق تلفی کی، کسی پر زیادتی کی، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا، تو اس کو جس طرح ہم ظلم کہتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں بھی لفظ ظلم اس کے لیے آتا ہے۔ وہ ظالم لغیرہ ہی ہے، اور شرک، استکبار
انسان کے عقیدے میں سرکشی ہو تو یہ گویا اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے۔ میں نے لکھا ہے ظلم کا لفظ قرآن میں اس طریقے سے آئے جیسے علی الاطلاق یہاں آ گیا ہے، جس طریقے سے یہاں آیا ہے تو اس سے شرک مراد ہوتا ہے۔ یہاں مخاطبین کا اصلی جرم وہی ہے، وہی اپنے لیے معبود بنا کر ان کی سفارش کے متمنی ہوئے بیٹھے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی اگر ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے تو اس کے امر میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ چنانچہ انہیں بتایا ہے کہ یہ بوجھ اٹھائے ہوئے آؤ گے تو پھر نامرادی ہی نامرادی ہے، اس کے نیچے البتہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو درگزر ان کے لیے ہے جو تنہا اسی کو مانتے ہوئے آئے ہوں، لیکن خواہشات کی پیروی میں جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے ہوں، ان کے لیے عفو درگزر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے خدا کے مقابل میں سرتابی اختیار کر لی، اپنی طرف سے معبود گھڑ لیے، پھر ان کی پوجا کرنے لگ گئے، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس دن نامرادی ہے ان کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد جیسے کہ قرآن کا طریقہ ہے بشارت دی، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو البتہ اس دن کسی زیادتی اور کسی حق تلفی کا اندیشہ نہ ہو۔ یعنی اس کے ساتھ پہلے مرحلے میں بھی سراسر انصاف ہوگا، اور دوسرے مرحلے میں بھی پروردگار اپنے عدل اور اپنے انصاف کے خلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن لوگ رحمت کے مستحق ہو جائیں گے، عفو درگزر کے مستحق ہوں گے۔ اس میں کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی یا کسی دوسرے کی حق تلفی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب معاملات کو قاعدے ضابطے سے نمٹا دیں گے اور ہر شخص کے بارے میں استحقاق کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ سامنے آ جائے گا، جو کچھ لوگوں نے لین دین کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا، حقوق بھی سب کے سب ادا کر دیے جائیں گے، اس کے بعد عفو درگزر کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اور جب وہ عفو درگزر کا مرحلہ شروع ہوگا تو بہت سے لوگ جن کے لیے اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا، وہ اپنے کیے کی کچھ سزا بھی بھگت چکے ہوں گے۔ اس کی تفصیلات بعض روایتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید نے جو حدود متعین کر دیے ہیں ان کو ان کے اندر رکھ کر ہی سمجھنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ اس دن پروردگار کی طرف سے پہلا فیصلہ تو سرتاسر میزان کی بنیاد پر ہو جائے، معلوم ہو جائے گا کہ کون کس کا مستحق ہے، ہر ایک کے اعمال سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معافی کے قاعدے اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں وہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی جرم ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، اور فوراً بندے نے معافی مانگ لی تو وہ پہلے ہی اس کے اعمال نامے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح توبہ، استغفار، اس کے بھی قبول کرنے کے لیے جو حدود شرائط بیان ہوئے ہیں وہ اگر پہلے ہی قبول ہو گئی ہے تو سارا کسر جبر ہو چکے گا۔ اس کے بعد فیصلہ سامنے آئے گا، وہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو یہاں نقل ہوا ہے، اس نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اس کے پیغمبروں نے بتایا ہے، کسی کے ساتھ ادنا درجے کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ ما انا بظلام للعبید، میں دنیا اور آخرت میں کہیں بھی اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم گوارا نہیں کرتا۔ خوب عدل کے ساتھ فیصلہ سنا دیا جائے گا، لیکن پھر اس کی رحمت جوش میں آئے گی، پھر لوگوں کو اذن بھی ملے گا، کسی کو کچھ کہنا ہے تو اس کو کہنے کی اجازت بھی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے التفات سے بندوں کے لیے سزا میں تخفیف بھی ہوگی۔ اس کی صورتیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں اور روایتوں میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا، وہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ اس کا کوئی عمل ضائع ہو جائے گا، اس کے ساتھ وہاں کوئی زیادتی ہو جائے گی۔ وہاں ٹھیک طریقے سے جو کچھ کیا گیا ہے اس کا حساب ہوگا، اللہ کا فیصلہ کمال عدل کے ساتھ صادر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انصاف سامنے آئے گا
جس انصاف کا یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس میں لوگوں کے محرکات، ان کی نیت، ان کے اعمال، ہر چیز دیکھ لی جائے گی، اور پھر عفو درگزر بھی ہوگا، اور وہ عفو درگزر بھی عدل و انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر